وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ وقت ہوا ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں بات کرنے کا، اور بچوں کی تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم ان کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، ہم ان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ بہت سی چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو کہ بہت ضروری ہے وہ ہے دعائیں سکھانا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سے مواقع کی دعائیں بھی سکھائی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم دعا ہی نہ مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اس رشتے کو مضبوط نہ کریں۔ بچپن سے بچوں کو کیسے دعائیں سکھائی جائیں؟ آج ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے بہت سی ایسی مفید طریقے اختیار کیے کہ بچے ان کے دعائیں سیکھ پا رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسما جی، اور اسما کے ساتھ ہیں ان کی بیٹی مناہل۔ کیا حال ہے مناہل آپ کے؟ ٹھیک ہوں۔ کتنی دعائیں آتی ہیں آپ کو؟ کبھی کاؤنٹ کی ہیں؟ گنی ہیں؟ نہیں۔ اچھا، سارا دن کتنی دعائیں پڑھ لیتے ہیں؟ تھوڑا سا تو یاد ہوگا کہ کس کس وقت میں آپ دعائیں پڑھتی ہیں؟ باتھ روم کے وقت پڑھتی ہوں، سونے کے وقت پڑھتی ہوں، جب پانی پیتی ہوں تب پڑھتی ہوں، جب گھر سے باہر نکلتی ہوں تب پڑھتی ہوں، اور دودھ پیتے وقت؟ تب پڑھتی ہوں۔ اور اسکول میں جاتے ہوئے کچھ پڑھتی ہیں؟ اسکول میں کوئی دعا پڑھتی ہیں؟ نہیں۔ نہیں، اسکول میں یاد نہیں رہتی دعائیں؟ ماما نے اس کا مطلب گھر میں تو بڑی پکی پریکٹس کروائی ہوئی ہے۔ اچھا جی۔ نہیں، جیسے اسکول کے وقت جب یہ نکلتے ہیں گیٹ سے تو میرا سب سے پہلے ان کی یہی بات ہوتی ہے کہ بیٹا گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھیں، اور جب یہ وین میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں تب بھی میں ان کو ضرور یاد دہانی کراتی ہوں، کیونکہ بچے ہیں بھول جاتے ہیں، تو یہ کہ آپ دعا پڑھیں۔ اور جب میں خود اپنی گاڑی میں اگر ساتھ ہوں تو سب سے پہلے میں خود اونچی آواز میں پڑھتی ہوں، تو پھر ان کو یاد آ جاتی ہیں تو یہ پڑھتی ہیں۔ تو بچپن سے ہی ایسے ہی کہ یعنی خود پڑھنا اونچی آواز میں تاکہ بچے اس کو آپ نے کب سے آپ کو یعنی یہ احساس ہوا کہ دعائیں بچوں کو شروع کروا دینی چاہیے؟ یعنی اگر ایک والدہ ہے وہ ہم سے پوچھیں کہ جی میرا بچہ مثلاً اب 5 سال کا ہے یا 8 سال کا ہے تو میں کب اس کو دعائیں یاد کرنی سکھاؤں؟ نہیں، الحمدللہ جب یہ بالکل نیو بورن تھی، چھوٹی سی، تو تب بھی جب میں اس کو سلا رہی ہوتی تھی تو اس کو اللہم بسمک کا جو کہ یہ نہیں پڑھ سکتی تھی تو پھر میں پڑھتی تھی اس کی جگہ پہ کہ اس کے ذہنوں اس کے کان یہ چیز سنتے رہیں، اور ساتھ میں پھر آیت الکرسی کو اونچی آواز میں پڑھنا، پھر جو ہماری سنت میں سونے کے جو ملتی ہیں سنتیں وہ پھر ساری کہ خود پڑھنا اونچی آواز میں، تو یہ کرتے کرتے الحمدللہ یہ کہ اب اس سٹیج میں ہے کہ یہ پڑھ لیتے ہیں خود۔ لیکن اب بعض اوقات یہ بچے ہیں تو پھر ریمائنڈر دینا پڑتا ہے بچوں کو کہ بیٹا اب سونے کا ٹائم ہے، دعا پڑھ کے آپ سو۔ اچھا، اگر آپ نے ریمائنڈر دیا، آپ نے 1 دن دیا، 2 دن دیا، وہ عادت جو آپ نے بچپن سے ڈالی ہوئی تھی، تو آپ کو کبھی یعنی کہ آپ تھک نہیں جاتی یا آپ سوچتی نہیں ہیں؟ کیونکہ کئی مائیں کہتی ہیں کہ میں کب تک یاد دلاؤں گی، کیوں نہیں ان کو یاد رہتا کہ ہم نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں؟ ویسے ایسا ہوتا تو نہیں الحمدللہ، یہ کہ کبھی کبھی بچے بلکہ مجھے یاد کروا دیتے ہیں کہ ماما ہم نے دعا نہیں پڑھ لی، ہم دعا پڑھ لیں، تو یوں بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایسا کبھی ہوا نہیں کہ میں اس کو تھکاوٹ فیل نہیں کرتی، میں کہتی ہوں ابھی ان کے سیکھنے کی ہی سٹیج ہے، ابھی اگر بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ، اور اللہ کی ذات پر امید ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ خود بخود پڑھیں گے بغیر یاد کرائے، تو یہ ایک تھوڑا سا۔ اچھا، ایک تو یہ کہ دعائیں آپ نے سکھائیں، اس میں پہلے کون سی چیزیں آپ نے سکھائیں؟ یعنی جب بچہ، ایک تو یہ آپ نے کہا جی وہ پیدا ہی ہوا ہے، نیو بورن ہے، میں ان کے لیے دعا پڑھ رہی ہوں تاکہ ان کے کانوں میں تو آواز جا رہی ہے، اب کس سٹیج پہ آپ نے کون سی دعائیں ترجیحی بنیاد پہ پہلے سکھائیں، کون سی دعائیں تھیں جو آپ نے بعد میں سکھائیں؟ اس میں جیسے دیکھیں سب سے پہلے ہے کہ سب سے پہلے بچہ جب کھانا لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے ہر چیز شروع کرنا چاہیے، ہر کام جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، تو بچوں کو تو سب سے پہلے اس چیز کی عادت ڈالیں کہ جیسے پانی بیسک ہمارے جو ڈیلی کی روٹین میں ہے کہ بچے کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیسے ہے، تو اس کو سب سے پہلے یہ چیز سکھائیں کہ آپ نے اللہ کے نام سے ہر چیز کو شروع کرنا ہے، بسم اللہ کی عادت، تو بسم اللہ، پھر ساتھ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر موقع پر، مطلب جیسے مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے نا، وہ بہت سے کام سیکھتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، تو ہر موقع پہ آپ ان کو ہر موقع پہ موقع کی مناسبت سے اگر بچوں کو سکھایا جائے تو وہ زیادہ بہتر سیکھتے ہیں اور وہ اس چیز کو پک بھی کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے تو اپنا بچپن یاد ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تو بس ایک ہی سٹینڈرڈ دعا سکھا دی گئی تھی کہ جی جو کام کرو بسم اللہ پڑھ لینا۔ جب میں نے خود بعد میں اتنے سالوں کے بعد قرآن پڑھا، اور جب میں نے ظاہر احادیث کا مطالعہ زیادہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے دیکھے،
میرے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک اویئرنیس تھی. میں مجھے حیرت بھی ہوئی اور مجھے جیسے میں بہت جسے کہتے ہیں نا میرے اندر ایک بہت اسٹرانگ امپریشن یہ گیا کہ سبحان اللہ ہر موقع کی الگ دعا اور اس دعا میں جو مطلب ہے جو معنی ہے وہ بھی اس مناسبت سے ہے جو ہمیں کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یعنی اتنا بڑا اس میں سبق ہے. تو یہ بھی یعنی کہ کیسے یعنی کہ جو اسباق ہیں اس کے کہ بھی آپ تو کہ ہر موقع کی دعا الگ الگ سکھانا اور پھر اس میں میسیجز ہیں ہے نا, تو وہ آپ کیسے وہ بھی آپ سمجھیے اس پہ توجہ دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے, بلکہ ہر موقع پر اگر بچے کو دعا سکھائی ہے تو اس کو یہ بھی سکھایا ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے. اس وقت جیسے بچوں کو جب میں گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو جیسے میں ان کو آج کل زیادہ اس چیز پہ فوکس کر رہی ہوں کہ آپ دعا پڑھیں. تو جیسے میرے بچے نے پوچھا کہ ماما کیوں پڑھیں, تو میں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو پھر بچوں نے چھوٹے چھوٹے جواب دیے. تو اس میں نے کہا جیسے ہم جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جب آپ انٹر ہو تو شیطان پھر آپ کے ساتھ انٹر نہیں ہوگا. پھر میں نے کہا جب وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا تو ہمارے گھر میں ہیپینس ہوگی, کوئی مطلب مس ہیپن کوئی چیز نہیں ہوگی ایسی کہ جس سے ہم وہ ہوں, اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. پھر جیسے گھر میں آپ انٹر ہو رہے ہیں تو اونچی آواز میں سلام کریں, کوئی بھی نہ ہو پھر بھی یہ عادت میری بہت شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا ہو جائے. کبھی بھول بھی جاتے ہیں بچے, لیکن جیسے سلام کریں تو ہر موقع جیسے رات کو سوتے وقت اگر آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ آپ نے یعنی ساری سنتیں بھی آپ سکھا رہی ہیں اور یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اس میں معنی کیا کیا ہیں. معنی کیا کیا, جیسے میرا چھوٹا بیٹا ہے تو اس کو آج کل میں بہت زیادہ اس بات پہ فوکس کر رہی ہوں. تو ماشاءاللہ میں 2-3 دن سے نوٹ کر رہی ہوں کہ کتنی عمر ہے اس کی؟ وہ ہے ابھی 4 ایئرس کا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ پانی پیتے ہوئے آج میں 2 دن سے نوٹ کر رہی ہوں وہ پانی بیٹھ کے پی رہا ہے. تو میں نے کہا کیوں پی رہے ہیں؟ تو ماما پھر شیطان گندا والا میرے ساتھ پانی پی لے گا نا, تو پھر میں کیسے پیوں گا. اور بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے تاکہ ماما سنیں اور خوش ہو جائیں کہ میں پڑھتا ہوں. اب دیکھیں نا ہماری سوسائٹی میں اتنا رجحان ہے کہ ہم بہت سی پوئم سکھاتے رہتے ہیں بچوں کو یا بچوں کو اور عجیب و غریب چیزیں سکھاتے ہیں, لیکن یہ جو ایک چیز ہے اس کو ہم کئی دفعہ نیگلیکٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ تو پوری ایک میں کہتی ہوں نا کہ آپ کی زندگی عبادت میں گزر جاتی ہے نا. جیسے سب سے پہلا شروع میں صبح سب سے پہلے آغاز اپنے میں کہتی ہوں ماؤں کو اس طرح کرنی چاہیے کہ اونچی آواز میں سب سے پہلے تو بچوں کو سلام کریں, یعنی بجائے اس کے کہ اٹھتے ہی ایک آپ ہنگامہ لگائیں اٹھو اٹھو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے آپ سلام کریں. السلام علیکم. سارے بچے اپنی اپنی دعائیں پڑھ لیں, صبح اٹھنے کی دعا پڑھ لیں. پھر ایک دفعہ نیند میں بچے ہیں تو ان کو خود ریوائز کروا دیں کون سی دعا ہے. تو یہ کہ بچے اگر آپ کے سامنے نہیں بھی پڑھ رہے پھر باتھ روم جا رہے ہیں تو مطلب دیکھیں یہ ایج ہے نا میں کہتی ہوں سکھانے کی ہے. آج ہم ٹھیک ہے آج کتنے 10 سال لگیں گے 12 سال لگیں گے, لیکن اگر آپ بار بار بچے بھول جاتے ہیں آپ ان کو بتاتے جائیں, کیونکہ آپ ویسے بھی تو سر کھپا رہے ہیں بچوں کے ساتھ, ویسے بھی تو بول رہے ہیں آپ ان کے ساتھ. تو اگر بچے اٹھ گئے ہاں چلیں واش روم جا رہے ہیں بچے دعا پڑھ کے جانی ہے, آپ نے بھولنے نہیں ہے, لیفٹ پاؤں اندر ڈالنا ہے رائٹ باہر نکالنا ہے, مطلب ایک ریمائنڈ. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے اس بات پہ اور اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ بچے ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی سنت کے مطابق. بالکل صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں. اچھا منائل کوئی دعا تو ہمیں سنائیں, کوئی آپ کو جو دعا بہت اچھی لگتی ہے وہ بتائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز اسما میں ابھی نوٹ کر رہی تھی کہ انہوں نے جو دعا بھی پڑھی ہے نا تو یعنی انہوں نے پڑھی بھی بہت اچھی طرح, یعنی ان کے مخارج پہ بھی مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے خاص توجہ دی ہے. جی میرا تو بہت اس بات پہ وہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو قرآن کو سب سے پہلی چیز کے بہت خوبصورتی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے. اس چیز کی طرف بھی میں بہت دھیان دیتی ہوں اور پھر ساتھ جو دعائیں سکھاتی ہوں تو ان کو اس پورے مخارج کے ساتھ, اور تاکہ مطلب وہی بات ہے کہ جیسے میننگ پھر چینج ہو جاتا ہے اگر ہم نے اس کو اس کے صحیح ادائیگی اس کی درست نہ کی, تو اس چیز کی طرف بھی تھوڑا سا دھیان ہوتا ہے. خود بھی چونکہ پڑھتی رہتی ہوں تو پھر بچوں کو بھی دیکھ کے وہ شوق ہوتا رہتا ہے کہ ہم اتنی اچھی آواز میں پڑھیں ماما جیسے آپ پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو وہ دعائیں ہیں نا جو مختلف مواقع کی ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں, اور ایک وہ دعا ہے جو کہ یعنی ایسے مواقع ہیں جن پہ دعائیں قبول ہوتے ہیں, قبولیت کے اوقات ہیں, خاص طور پہ نماز کے بعد. اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑوں میں بھی یہ عادت ہے, لیکن بچوں میں جب آپ ان کو نماز شروع کرواتے ہیں نا وہ سلام پھیرتے ہیں اور شوٹ لگاتے ہیں, تو آپ دیکھیں اس وقت ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا. یہ بچوں کے اندر کیسے لائی جائے بات کے بیٹھی ہوئی آپ ان سے بے شک پوچھ بھی لیں کہ جب نماز پڑھتی ہیں میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ بیٹا اس سے ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں. ہاں جی بتائیں مناہل, جب آپ نماز پڑھ لیتی ہیں نا اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ بھاگ جاتی ہیں. جو ماما کیا بتاتی ہیں؟ ماما کہتی ہیں دعا پڑھ کر. کیوں آپ پوچھتی ہیں ان سے کیوں؟ ماما کیا بتاتی کیوں دعا پڑھنی ہے؟ آپ کے ماما میں آپ کسی اور ٹائم پہ پڑھ لوں گی نا, بھاگ کے جا رہی ہوں راستے میں پڑھ لوں گی.
لیکن جب آپ بیٹھ کے پڑھتی ہیں کوئی دعا ماما مانگتی آپ کو کیا کہتی ہیں؟ ماما کہتی ہیں پہلے پڑھ لو پھر آرام سے جا کر کھیل لینا. اچھا چلیں یہ تو آپ کرتی ہیں, تو پھر آپ کون سی دعا مانگتی ہیں اس وقت جب آپ کو دعا مانگنی ہوتی ہے نا نماز کے بعد؟ آپ کون سی دعائیں مانگتی ہیں؟ ویسے عموماً یہ اپنے ماما بابا کے لیے ہی دعائیں مانگتی ہیں. اچھا. مطلب میں کہتی ہوں کہ بچے حالات دیکھتے ہیں گھر کی سچویشن کے, آج کل ہمارے گھر کے کیا حالات ہیں, میں نے وہ بھی نوٹ کیا. ایون میرے چھوٹا جو بیٹا ہے مطلب اپنے بابا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بابا کا بزنس بہت اچھا چل جائے, ان کے پاس منی آئے گا تو پھر وہ مجھے یہ والا ٹوائے لے کے دیں گے. تو بچے اپنے مطلب کی دعائیں بھی مانگتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ ان کو کہیں بار بار کہیں, جیسے ایک دفعہ میری جو مدر ان لا ہیں وہ بہت خوش ہوئی کہ چھوٹا بیٹا فرائیڈے تھا, نماز پڑھ کے, بہت چھوٹا بھی 3.5 سال کا, تو اس نے نماز پڑھ کے بہت پیاری اونچی آواز میں میرے لیے اور بابا کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بابا کا کام بہت اچھا چل جائے, پھر بابا یہ کریں گے, پھر بابا, مطلب اس طرح سے. تو وہ یعنی بچوں کے اندر یہ بھی اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہم نے کیسی چیزیں مانگنی ہے, اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کی ذات دینے والی ہے اور اللہ دیں گے تو یہ ہوگا. تو یہ کانسیپٹ بچپن سے ڈالا جاتا ہے بچوں کے اندر. مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے میں عمرے کے لیے گئی اور میرا بڑا بیٹا ساتھ تھا. اس وقت اس نے نا یہ اپنا اے لیول کیا تھا, تو جانے سے پہلے نا اس نے اپنے سب دوستوں سے پوچھا, نئے نئے ایگزامز ہوئے تھے اس کے, اس نے سب سے دوستوں سے پوچھا کہ اچھا کوئی دعائیں تو بتا دو, میں عمرے پہ جا رہا ہوں. تو ایک آیا میرے پاس اور بہت جیسے کہتے ہیں دکھی ہو کے اس نے مجھے کہا کہ اماں میں نا بہت ورڈ ہوا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اتنے سال پڑھا اور میں اپنی طرف سے ان کو بہت سی باتیں سمجھاتا رہا, لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور وہاں پہ قبولیت کے یعنی کہ جو وہاں پہ ہے سین اس کے مطابق تم لوگ جو دعا مانگو مجھے چاہتے ہو مجھے بتاؤ, میں تم لوگوں کے لیے مانگوں گا. کہتا اماں سب نے صرف یہ کہا دعا مانگو ہم پاس ہو جائیں, ہمارا رزلٹ اچھا آ جائے, ہمارے اتنے ایز آ جائیں. اور کہتا ہے کہ ایک بچہ تھا میری کلاس میں, کہتا کہ میں سمجھتا تھا شاید اس کو دین کی کچھ سمجھ نہیں, صرف کہتا اس ایک بچے نے مجھے کہا کہ میری نا آخرت کے لیے دعا کرنا کہ میری آخرت اچھی ہو. یہ بچوں میں کیسے کانسیپٹ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جیسے یہ تو میں سب سے پہلی چیز ان کو یہ سکھاتی ہوں کہ جیسے میں جو مجھے ہوتا ہے کہ ہدایت کے لیے بچے دعا کریں, آپ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے. پھر بچوں کی میں آپ کو سائیکی بتا رہی ہوں کہ بچے اپنے ارد گرد کا ماحول, جو ہمارے گھر کے جو حالات ہوتے ہیں یا ہمارے ارد گرد جو کچھ اور ہوتا ہے, بچوں کے ذہن میں وہ چیز ہوتی ہے. لیکن جیسے میں جب سکھاؤں تو ہمیشہ میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ سب سے پہلے بچے اپنے لیے, آپ بچے آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی, آپ میری ہدایت کے لیے بھی دعا مانگیں, آپ سب کے لیے دعا مانگیں اور اپنے لیے بھی دعا مانگیں. تو پھر اس کے بعد یہ کہ ویسے میں بچوں کی سائیکی کا بتا رہی تھی کہ بچے جو ہے نا, جو آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے یا کچھ, تو اگر دعا وہی چیز دیکھتے ہیں اور وہی چیز مانگتے ہیں, اس کو درست کرنے کی وہ دعا مانگتے ہیں. تو یہ بھی میں کہتی ہوں کہ یہ ایک ان کا اللہ پہ یقین ہے نا کہ یہ اگر میرے حالات ٹھیک نہیں ہے تو میں اللہ سے مانگوں گی تو میرے حالات. میں نے بلکہ یہاں تک دیکھا ہے, جو یقین کی آپ بات کہہ رہی ہیں نا, کہ کبھی کوئی چیز اگر چھوٹی سی ایسی گم جائے نا, تو گھر میں بچوں کو کہا جائے نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو تو مل جائے گی. اچھا, اور میں نے دیکھا ہے کہ میں کبھی پڑھوں تو کبھی کبھی وہ چیز نہیں ملتی. مجھے لگتا ہے شاید میں نے سوچا اتنی چھوٹی سی چیز کہاں ملنی ہے, کسی نے اٹھا لی ہونی ہے, نظر نہیں آئے گی. اور بچوں کی جو چیز گمتی ہے نا, وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں تھوڑی دیر بعد, کہتے ہیں دیکھیں ہم نے دعا پڑھی تھی, اللہ سے مانگا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. بالکل بالکل. اصل میں ڈاکٹر صاحب ان ساری سچویشن میں جو میں سمجھتی ہوں نا کہ دعا سکھانے کا جو مقصد ہے کہ اللہ کے ساتھ بچے کا تعلق مضبوط ہو, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی, کہ اللہ کی ایک سوچ اور ایک بچے کے ذہن میں ہو کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ ہم اکثر جب بچے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, تو ہم کہتے ہیں وہ اوپر, تو بچہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دور ہے. تو وہ دعا جو ہے ان کا تعلق, اور یہ اس سے اللہ کی ذات کا جب احساس آتا ہے. تو جیسے 2 دن پہلے کی بات ہے, جیسے عشاء کی نماز یہ نہیں پڑھ کے سوئیں, ہر وقت نہیں ہوتا آپ کی زندگی میں, نیچرل ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے, ابھی سیکھ رہی ہے, اور کبھی بہت اچھی بات اگر بچہ کر لے تو ضروری نہیں ہے وہ روز کرے, کبھی کبھار بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی مس بھی کرے گا. ہاں جی. تو اس سے نماز نہیں پڑھی, تو میں نے کہا بس میں نے کہا بیٹا اب میں تو کچھ نہیں کہہ رہی آپ کو, آپ دیکھ لیں, پھر اللہ تعالیٰ اس سے اچھا فیل نہیں کر رہے ہوں گے کہ مناہل بغیر نماز پڑھے سو گئی ہیں. اب میں لائٹس آف کر چکی تھی, سب کچھ ہم لیٹ, لیکن اس کے دل میں اللہ کا احساس آیا, خیال آیا, اور یقین مانے میری تو آنکھوں میں آنسو آ گیا. میں نے کہا اللہ میرے بچے کے ایسا کرے, اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہ ساری زندگی اس کے دل میں اللہ کا احساس ہو. اس نے فوراً ان کے کہنے ہیں ماما مجھے فیل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بہت اس ٹائم ناراض ہو رہے ہوں گے, تو میں نماز پڑھ کے سوں گی, مجھے کچھ ہو رہا ہے ماما. تو پھر یہ اٹھی اور وضو کر کے گئیں, اور بلکہ باقی دونوں بچوں کو میں سلا چکی تھی, لیکن یہ نماز پڑھ کے آ کے پھر لیٹی. تو اس کو
دیکھ کے دوسری جو چھوٹی والی بیٹی ہے اس کو تقریباً آدھی نیند میں تھی لیکن وہ باتیں سن رہی تھی ساری, وہ بھی اسی طرح اٹھی بغیر وضو کیے لیکن وہ بھی کھڑی ہو گئی اور نماز چھوٹی. پڑھ لی. اچھا مناہل, مجھے آپ بتائیں, آپ کی اگر کوئی فرینڈز ہوں, کزنز ہوں آپ کی, اگر وہ دعائیں نہیں پڑھتی تو آپ ان کو سکھاتی ہیں کبھی, انہیں بتاتی ہیں کہ دیکھو اب ہم یہ کھانا کھانے لگے, ہمیں دعا پڑھ لینی چاہیے؟ جی. کیا سکھاتی ہیں؟ اپنے فرینڈس کو سکھاتی ہیں. ایک دفعہ میری فرینڈ تھی, وہ کھانا کھا رہی تھی تو ایک دم سے کھانا لگی, میں نے کہا بسم اللہ پڑھ لو پھر کھاؤ. اچھا, اس نے پڑھ لی؟ جی. اچھا, کبھی آپ کو ساتھ ایسے ہوئے کہ کسی نے آپ سے لڑائی کی ہو, آپ کو کہا کیا تم ہر وقت دعائیں پڑھتی رہتی ہو؟ نہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا؟ نہیں. اچھا, آپ کو دعائیں, اگر کبھی آپ دعا بھول جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ چیز آپ نے مس کر دی ہے, کوئی کام رہ گیا ہے کرنے والا؟ کبھی کبھی لگا. کبھی کبھی. پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ پھر میں سوچتی ہوں کیا رہے گی. اچھا, اور جب سوچ لیتی ہیں یاد آ جاتا ہے وہ ہو دعا نہیں پڑی تھی, مثلاً آپ نے کھانا شروع کر دیا اور آپ کو لگا بعد میں یاد آیا کہ میں تو دعا نہیں پڑھی تھی, ہاں تو میں بیچ میں ہی پڑھ لیتی. پھر آپ بیچ میں ہی پڑھ لیتی ہیں. اچھا, چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھاتی ہیں یا ان کی شکایت لگاتی ہیں, ماما دیکھیں اس نے دعا نہیں پڑھی؟ لگاتی ہوں. لگاتی ہیں شکایت لگاتی ہیں, ماما اس نے یہ نہیں صحیح کیا, یہ غلط کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. میں کہتی ہوں کیا ماما اس نے سجدہ ٹھیک نہیں کیا, یہ دم سے یوں کر کر اٹھی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کی لڑائی نہیں ہو جاتی ان سے؟ ماہین کہتی ہے کیا مسئلہ ہے اس کو, میری ساری باتیں بتا رہتی ہے ماما کو. اچھا, اور کون سا کام آپ کرتی ہیں جب آپ کبھی بیٹھتی ہیں ان کے ساتھ, جیسے کبھی آپ کھیلتی ہیں وہ ڈالز کے ساتھ, گھر ہاؤس, اس میں بھی کوئی دعائیں وغیرہ ڈالتی ہیں کہ ڈال کو دعائیں سکھانی ہیں, یا ہم جب ہاؤس کھیل رہے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ بھی ساری دعاؤں کا کرنا ہے, ہم کسی کے گھر میں جا رہے ہیں, کھیل میں جو کرتے ہیں؟ کبھی کبھی. کبھی کبھی. اچھا, کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو, کیونکہ ماشاءاللہ آپ قرآن بھی پڑھاتی ہیں اپنے گھر میں, آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس بھی کچھ, تو کچھ ایسی ٹپس آپ دینا چاہیں گی کہ ماؤں کو پتہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے دعائیں سکھا سکتے ہیں اور کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں؟ سب سے پہلے یہ کہ میں تو کہوں گی کہ یہ چیز جو ہے شروع سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور سب سے کرنی چاہیے, اور موقع کی مناسبت سے بچوں کو بتائیں. اگر کھانے کا ٹائم ہے تو ان کو پہلے سکھائیں, اور اگر سب سے پہلی بات ہے خود تو سیکھیں. سب سے بڑی چیز مسئلہ یہ ہے کہ ماؤں کو بعض اوقات خود بھی نہیں آتی دعائیں. اب جیسے میں چونکہ تجوید بھی پڑھاتی ہوں, مختلف لوگوں کو, مختلف ایج گروپ کو پڑھاتی ہوں, تو یقین مانیں کہ ایسی خواتین سے بھی ملاقات ہوئی ہے کہ بالکل ان کو پڑھنا نہیں آتا. تو کتنی مائیں پھر روئی بھی ہیں میرے سامنے کہ ہمیں اگر خود نہیں آتا تو ہم بچوں کو کیسے سکھائیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ تڑپ ڈالی اور انہوں نے سیکھنے کی کوشش کی. تو میں وہی والی بات کہ سب سے پہلے تو ماؤں سے یہ درخواست کروں گی کہ وہ ضرور قرآن کو درست پڑھنا سیکھیں. اگر ان کو قرآن درست پڑھنا آئے گا تو انشاءاللہ وہ دعائیں بھی بہترین طریقے سے پڑھیں گے, اور جب وہ ان کے اندر خود تڑپ ہوگی اور خود وہ صحیح پڑھ سکیں گی تو وہ صحیح معنوں میں بچوں کو بھی سکھا سکیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو آج ہم نے یہ ایک اہم چیز دیکھی اور وہ ہماری عبادت کا بہت اہم حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ہمیں دعائیں بتائی ہیں اور ہمیں قبولیت دعا کے بھی مواقع پتہ ہیں, اور اگر ہم نے بچپن سے بچوں کو یہ سکھا دیا کہ انہوں نے کب دعا پڑھنی ہے, کون سی دعا پڑھنی ہے, تو یہ صرف ایک قسم کی کسی عبادت کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ ان کی پوری کردار سازی ہوگی. ان کو ہر موقع پہ یہ بھی یاد رہے گا کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اس بہترین عادت کو شروع سے ڈال سکیں.